خار صاحب، اگر ملاقاتیں سیاسی پیغام رسانی کی بنیاد پر بند کی جا سکتی تو اس حساب سے تو پھر عمران خان کی ہر ملاقات ہی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے۔ فیصل واڈا کے بیانات کے اس بات کا اعلان نہیں کر رہے کہ عمران خان کے لیے آنے والے دن مزید سخت اور مشکل ہوں گے، تو وہ تو ابھی سے ہی اپنے بیانات کے ساتھ بہت دباؤ میں محسوس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، جب سے وہ شخص جیل میں ہے کیا روزانہ ایسے بیان نہیں دے رہا؟ اس کے جتنے بیانات ہیں اس پہ کتاب چھپ سکتی ہے پوری کی پوری، اور اس کتاب کا نام کچھ بھی رکھ لیں آپ، وہ بغاوت ہی ہو سکتا ہے۔ سماج سے بغاوت، معاشرے سے بغاوت، غربت سے بغاوت، عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد، کوئی نام بھی آپ تجویز کر لیں۔ روز ایک ہی بات، روز ایک ہی دھمکی، ایسے نہیں چل سکتی بات۔ سب دوست کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں سیاسی جنگ اختیار کرنا ہوگا، اور میں کہنے کو مجبور ہوں کہ گزشتہ روز پھر اسپیکر آف دی اسمبلی نے کھلے عام ان کو دعوت دی کہ آئیے میرے کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ بڑا کتنی مرتبہ حکومت یہ دعوت دے، مگر وہاں تو وہ اپنی سیاسی کمیٹی پہ بھی عدم اعتماد کرتے ہوئے وہ چھوڑ دیں، پھر پارلیمنٹ سے باہر آ جائے، چھوڑ دیں۔ وہاں تو جماعت کے اندر ایک رخ ہے کہ جماعت کی، دیکھیں ان کی جماعت کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ وہ ساری کی ساری جماعت ایک صوبے کی حد تک رکھی ہے کہ وہ صوبہ حملہ آور ہو جائے گا وفاق کے اوپر، اور وفاق شکست کھاتا ہوا راول پنڈی سے نیچے کو بھاگے گا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے، آپ کو یاد نہیں سومناتھ کے حملے شملے والے نعرے جو تھے، بھول گئے آپ سارے؟ مگر پھر نہیں ہوا نا، وہ ساری باتیں اور نعرے رہے، جواب دے چکا وفاق ایک سے زائد بار۔ بھائی ہم نے ایک سال میں دیکھا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے، بالکل، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ سماج کے اندر سکون ہو اور ملک کے اندر معاملات چلیں، ان کو رہا کر دیں۔ ایسی تقریریں روز ہی وہ کرتے ہیں، صرف فرق ہوگا کہ اسٹیج لگ جائے گا، کچھ ہزار لوگ سننے آ جائیں گے، پہلے مجمع بڑا ہوگا، پھر مجمع بھی تھن آؤٹ ہو جائے گا، تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا کہ کتنے پاپولر ہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ بالکل ان کی اشارے کے اوپر سڑک پہ آ کے جان دینے کو تیار ہے۔ یہ مسئلہ بھی میں سمجھتا ہوں ختم ہو جائے گا اگر میں ہوں حکومت کی جگہ پہ۔ آپ یقین کریں کہ مقدمات چلتے رہیں گے، حکومت تو ملنے نہیں دے رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں حکومت کی جگہ ہو رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں کیا کرتا، مجھے موجودہ حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کرنا۔ میں بات کر رہا ہوں اگر میں حکومت کی جگہ ہوتا تو میں مقدمات چلتے رہتے، میں ضمانتیں دیتا، کہتا بھائی آ جاؤ میدان میں، جو تقاریر کرنی ہے یہ کر رہا ہوں۔ روز تقریر تو کر رہا ہے، وہ روز لوگوں کو اکسا رہا ہے، وفاق کے خلاف بول رہا ہے، پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کر رہا ہے، پاکستان کے دشمنوں کو اسی لیے تو پھر ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اسی لیے تو ان پر ایک دباؤ ہے، پھر وہ چاہ کیا رہے ہیں۔ کہانی تھی ملاقاتوں کی بھی، مار دیا گیا، اور اس حد تک آ گیا کہ چین میں ایک ایسا اس کا بنایا جا رہا ہے متبادل، اس کو لا کے وہاں پہ رکھ دیا جائے گا، اور وہ بھی لگے گا کہ وہ عمران خان ہے۔ نہیں جناب، یہ باتیں ساری ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا بڑا ہے۔ لیکن جواب آ گیا نا، کل بہن نے باہر آ کے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، شکر ہے اسی بہن نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ختم ہو گئے، غائب کر دیا گیا، پتہ نہیں کہاں لے گئے۔ دیکھیں آرام سے مجھے بات کرنے دیجیے پوری، سب دوست کرتے ہیں، مجھے بھی بات کرنے کا حق ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے ہی حل کیا جائے گا تو پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس آدمی کو رہا کر دینا چاہیے۔ ضمانتیں جو ہوتی ہیں، مقدمات چلتے رہے، پیشیاں جا کے بھگتتا رہا کرے، خود پرسنلی پیشیاں بھگتے، اور پھر جو اس نے کرنا کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں، میں دیکھوں گا کتنے لاکھوں لوگ ان الفاظ کو سننے کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں۔ کچھ نہیں ہونے والا، ہاں ایک کام ضرور ہو رہا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہندوستان جو اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے تھرو افغانستان، اس پہ عمل ضرور ہو رہا ہے۔ درست ہو گیا جی۔ کیا فول پروف بسنت ممکن ہے افتخار صاحب؟ بالکل نہیں ممکن۔ کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پتنگ آپ ایک جگہ سے اڑاتے ہیں اور اس کی ڈور جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے کئی میل دور جا کے، تو بنیادی پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے؟ جو نقصان ہوا ہے جان کا، اس کا جو پرچہ ہے وہ کہاں سے کرے گا، کون تھانہ کرے گا، کس کی ذمہ داری ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو قوانین بنا رہے ہیں، ایک تو پولیس کو اتنے اضافی اختیارات آپ دے دیں کہ کسی کے گھر میں بھی وہ داخل ہو جائے، اس چھت کے اوپر سے جو پتنگ اڑائی جا رہی ہے، یہ قانونی طور پہ نہیں۔ مجھے بتائیں، یہ جو پتنگ کے جو سائز بتائے گئے ہیں،
اس سائز کی پتنگیں کہاں بنیں گی کہ اے پتنگ ناٹ ایکسیڈنگ 4.5 گٹھی اور 40 inches in the width. A gudda not exceeding 1.5 tawa or 30 inches in the width. Door made of cotton. اب یہ بڑا امپورٹنٹ سننے والی بات ہے. Door made of cotton with not more than 9 tars. یہ تھریڈز ہوتی ہیں, یہ ڈوروں کا نام ہے. 3 نمبر دی ڈور, 20 نمبر دی ڈور, 10 نمبر دی ڈور. And not less than 28 counts. کوٹیڈ وتھ وٹ مانجا. مانجا وہ ہوتا ہے جس میں ہم شیشہ ویشہ ملا کے اوپر اس کو, اب اس میں شیشہ شامل نہیں ہوگا. سنیں, مانجا ہیونگ ہوگا, مانجا ہیونگ شیشہ. اب شیشے کا سائز سنیے گا ذرا. آف 350 میش اینڈ ابو اینڈ واؤنڈیڈ ان دی شیپ آف اے پنا ہیونگ اسپیسیفک QR کوڈ. پنا ہوگا, اس کے اوپر اسپیسیفک QR کوڈ ہوگا. سوچ سمجھ کے یہ سب دیا ہوگا نا. کون عمل کرائے گا؟ انتظامیہ کروائے گی. انتظامیہ کا ڈی سی ذمہ دار ہوگا جو اجازت دے گا. ڈی سی, دیکھو بات سنو, ڈی سی بالکل ذمہ دار ہوگا. ڈی سی لوگوں کو پکڑ گیا بھی, لوگوں پہ پرچے بھی ہوں گے. تو لوگوں کو پہلے سے پورا پبلش کریں کہ آپ اس اختیار یہاں بتا دیا انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا, وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, انگلش میں کر دیا. میں مطالبہ کروں گا کہ اس کا اردو ترجمہ بھی تمام جگہ پہ دے, اور مساجد جو ہیں ان مساجد میں اعلان کروا دیا جائے جب تک بسنت کا دن نہیں آتا کہ بھئی یہ شرائط ہوں گی. اخبارات میں اشتہارات چھاپے جائے, بڑی بڑی بورڈنگ ہورڈنگز کی جائے, اور تمام اسسٹنٹ کمشنروں کی ڈیوٹی لگا دی جائے اور ASP کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ یقینی طور پہ بنائے کہ ہر شخص کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس نے ڈور کہاں سے خریدنی ہے, کہ اس نے بسنت اور پتنگ سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ نے خود کا ممکن نہیں تو میں یہ قانون کی دیکھو, آپ قانون کا مذاق مت اڑایا کرو یہاں پہ بیٹھ کے. قانون کی میں بات کر رہا ہوں. کہہ رہے کیسے ممکن ہوگا, میں تو کہہ رہی ہوں ممکن ہوگا. دیکھو ایک چیز ہوتی ہے قانون اور ایک ہوتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد. کیا یہ عمل درآمد ممکن ہوگا؟ میں اس کو نہیں مانتا کہ ایسے عمل درآمد ہو سکے. شہزاد صاحب, حکومت نے اجازت دے دی ہے, حفاظت اور بہت زیادہ اس کے اوپر قانون اور سخت شرائط ہیں. انتظامیہ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ انتظامیہ سے زیادہ یہ جو کانسیپٹ ہے اس کے لیے چیلنج ہوگا. دیکھیے, پہلا اس کا جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ بسنت رکی کب تھی پاکستان میں. میرے حساب سے تو ہر سال پتنگیں اڑتی ہیں, ہر سال جانے جاتی ہیں. تو یہ جو 25 سال کا کہتے ہیں کہ 25 سال کے بعد ہم اس کو دوبارہ پرمٹ کر رہے ہیں, بھئی یہ تو ہر سال ہر وقت پرمٹڈ ہوتی ہے. ہر سال میں آپ دیکھتے ہیں پنڈی ہو, لاہور ہو, کہیں فیصل آباد, ہر جگہ ہر بڑے شہر کے اندر پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں. تو بسنت رکی تو کبھی نہیں. بسنت تو ایک موسم کا نام ہے. اس موسم کو کی یہ اپنی سیلیبریشن ہے, اس کے اندر لوگ اڑاتے ہیں اور اڑاتے رہے ہیں. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو کہ آپ کا پینل پچھلے جب بھی ہم نے اس کا ذکر کیا بسنت کا یا اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں ہمیشہ یہی باتیں کی, اور بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد, قوانین بنانے کے بعد, کیا ان کو لاگو بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. بات کر دی انہوں نے بتا دیا کہ ڈور کو کون مینیج کرے گا, پتنگیں کون میک. آپ دیکھیے ان کی قیمتیں کہاں سے کہاں چڑھ جائیں گی. یہی لوگ جو پتنگیں اڑانے والے ہیں, آپ اندازہ لگائیں 18 سال سے کم عمر کا بچہ پتنگ نہیں اڑائے گا. کبھی سوچنے والی بات ہے. یہ بچے 12-13 سال کی عمر میں پتنگیں اڑانا شروع کرتے ہیں لاہور کے اور کہیں کے بھی ہو. تو کس طرح سے آپ روک سکتے ہیں؟ باتیں ایسی کریں جو کہ پاسبل.